بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ نماز غفیلہ مغرب کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اگر مغرب کی نافلہ کی نیت بھی کرے اس میں اور کہے کہ اگر غفیلہ نہ ہوتی تو میں مغرب کی نافلہ بھی پڑھتا، لیکن چونکہ غفیلہ پڑھ رہا ہوں تو یہ نافلہ 2 رکعت مغرب کی اس کے بجائے غفیلہ شمار ہو جاتی ہے، اور غفیلہ کا ثواب بھی الگ سے ملتا ہے مغرب کے نافلہ کے علاوہ۔ اور اس کی فضیلت میں کہتے ہیں، بہرحال سنی ہوئی روایت ہے، پتہ نہیں، کہ غفیلہ انسان میں اتنی معنویت ایجاد کرتا ہے کہ اگر شمر بھی آ کے توبہ کر لے، غفیلہ پڑھ رہا ہو تو اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ لیکن امام سے پوچھا گیا کہ شمر اگر توبہ کر کے غفیلہ پڑھ لے تو اس کی توبہ بھی قبول ہے، تو پھر تو مولا حسین کے قتل کا کیا ہوگا؟ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کی فضیلت اتنی ہے، لیکن شمر جیسوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ غفیلہ پڑھ سکے، اس لیے جو ہے غفیلہ کی اپنی جگہ فضیلت ہے، لیکن وہ ہر ایک کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ غفیلہ پڑھ سکے۔ غفیلہ جو ہے عام طور پر جو چیز بھی آپ کو نہیں پتہ ہے وہ رجا مطلوبیت سے پڑھے رہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ لفظ غفیلہ نہیں ہے، غفیلتون ہے، رجیلتون، اس میں تصغیر ہے، یعنی ہاں، کیونکہ بہت سے لوگ غفیلتون پڑھتے ہیں، تو یہ غفیلتون نہیں ہے، غفیلتون ہے۔ ہاں، تو نماز غفیلہ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ کہ الحمد کے بعد پہلے ان آیات کی تلاوت کرنا کہ جو ذکر یونسیہ کہلاتی ہے، یعنی وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِّي الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ كَذَٰلِكَ نُنجِّي الْمُؤْمِنِينَ جو بتا رہا ہے کہ خالی حضرت یونس کے لیے نجات نہیں تھی، مومنین کے لیے بھی نجات ہے اس میں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہر ایک کو نجات دینے والی آیت اور ذکر یونسیہ ہے۔ اس کے بعد الحمد کے بعد دوسری رکعت میں سورہ انعام کی ان آیات کو تلاوت کرنا ہے کہ جو وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ یہ سورہ انعام کی کچھ آیات ہیں، وہ تلاوت کرنا ہے دوسری رکعت میں الحمد کے بعد۔ اور قنوت کے اندر اللہم انی اسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها الا انت ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تفعل بی کے بعد فلاں فلاں کام جو ہے وہ انجام دینے کے لیے جس میں طلب حاجت جو ہے کی جاتی ہے، ان تفعل بی، وہ جو حاجتیں مانگتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور دعا بھی آگے ہے، اللہم انی اسألک بمفاتح الغیب التی، اس کے بعد جو ہے لما قضیتہا لی تک یہ دعا چلتی ہے، یہ دعا جو ہے وہ قنوت میں پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد دعائے مغفرت یا جو بھی آپ دعا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ دعائے مغفرت کے علاوہ حاجت جو بھی طلب کرنا چاہے وہ حاجت بھی طلب کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قبلے کے احکام شروع ہوتے۔ قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ قبلہ محور کو کہتے ہیں۔ پہلے علماء کو بھی قبلہ کہا جاتا تھا، آج کل تو قبلہ تھوڑا بگڑ گیا ہے، لیکن بہرحال قبلہ کہا جاتا تھا۔ قبلہ یعنی مرکز کہ جس کے گرد لوگ گھومتے ہوں، وہ پہلے علماء مرکز تھے، یعنی لوگ ان کے گرد گھوما کرتے تھے، لیکن آج تھوڑا کمزور پڑ گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن ہے قبلہ وہی۔ لیکن ہماری قبلے کی بات پوری خانہ کعبہ، جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے 2 چھوٹے سے واقعات جو ہے ملاحظہ فرمائیں۔
ایک دفعہ خواجہ نصیر الدین طوسی جب کہ وہ ہلاکو خان کے وزیر اعظم بھی تھے، انہوں نے سنا کہ محقق ہلی جو علامہ ہلی کے ماموں تھے، وہ ہلہ میں زعیم حوزہ علمیہ بھی تھے اور مرجع بھی تھے اس زمانے میں علامہ ہلی سے پہلے. تو ان کو بڑا شوق ہوا خواجہ نصیر الدین طوسی کو کہ محقق ہلی کا درس سننے کے لیے جائیں. ان کی فقہی معلومات سے بہت متاثر تھے خواجہ نصیر الدین طوسی، حالانکہ خواجہ نصیر الدین طوسی بھی بہت بڑے عالم بھی، مجتہد بھی، اور بہت سارے علوم پر حاوی تھے. وہ بہت سارے علوم میں دنیا میں ان جیسا کوئی ماہر تھا ہی نہیں خواجہ نصیر الدین طوسی. اور ہلاکو خان کو انہوں نے مسلمان بھی بنایا تھا اور آہستہ آہستہ شیعہ بھی بنایا. لیکن انہوں نے اتنے سارے علوم پر حاوی ہونے کے باوجود، اتنے سارے کارنامے انجام دینے کے باوجود، ان کو بڑا شوق تھا کہ خواجہ نصیر الدین طوسی محقق ہلی کے درس کو جا کے سنیں. چنانچہ خواجہ نصیر الدین طوسی چلے ہلہ کی طرف. بغداد سے ہلہ کی طرف جب آ رہے تھے، محقق ہلی کو پتہ چلا کہ خواجہ نصیر الدین طوسی ہلہ میرے پاس ملاقات کے لیے آ رہے. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے درس کی تعطیل کر دی. احترام میں خواجہ نصیر الدین طوسی کے اپنے درس میں چھٹی کر دی، کہا کہ بس وہ آ رہے ہیں، ان کے استقبال کرنے کے لیے ہم سب بارڈر کے اوپر چلتے ہیں، تاکہ اتنے بڑے عالم آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم بھی ہے. وزیر اعظم سے تو خیر ہمارے مہاراجہ متاثر نہیں ہوتے، لیکن بڑے عالم تھے، اس لیے جو ہے ان کا استقبال کرنے کے لیے بارڈر پر پہنچے. جب وہاں پہنچے تو ایک مرتبہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے محقق ہلی سے کہا کہ میں تو آپ کے درس کو ہی سننے کے لیے آ رہا تھا، آپ نے درس ہی چھٹی کر دیا، تو یہ تو بہت اچھا نہیں ہوا. چنانچہ محقق ہلی نے کہا کہ اگر درس سننے کے لیے آ رہے تھے تو بسم اللہ، پھر میں درس شروع کر دیتا ہوں. درس شروع کیا اور درس شروع کرنے کے بعد یہی قبلے کی بحث آ گئی جو ابھی ہم شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ بحث آ گئی. محقق ہلی نے کہا عراق والوں کے لیے قبلہ یہ ہے کہ وہ عراق والے جو ہے وہ سیدھا کھڑے رہنے کے بجائے تھوڑا سا رائٹ سائڈ پر مڑ کر کے اگر اپنا قبلہ رکھیں تو یہ مستحب کام ہے. تھوڑا سا جو ہے وہ موڑ کر کے سیدھے ہاتھ پر قبلہ رکھیں تو وہ مستحب کام ہے. خواجہ نصیر الدین طوسی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ محقق ہلی پر اعتراض کر دیا کہ مستحب کیوں ہے؟ اگر وہ قبلہ جو سیدھے ہاتھ پر آپ کہہ رہے ہیں یہ اگر قبلہ ہے تو واجب ہونا چاہیے، اور قبلہ نہیں ہے تو حرام ہونا چاہیے. یہ مستحب کہاں سے نکل کر کے درمیان آ گیا؟ یہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے محقق ہلی پر اعتراض کیا. تو محقق ہلی نے پلٹ کر برجستہ جواب دیا من القبلۃ الی القبلہ، یہ قبلے سے قبلے ہی کی طرف جانا ہے. یہ جو ہے علمی اصطلاح تھی، عام آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا کہ قبلے سے قبلے کی طرف کیسے چلا گیا. اور اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑی 2 منٹ اور زحمت آپ کو دیں گے، اور وہ یہ کہ اصل میں قریب والوں کے لیے قبلہ خود خانہ کعبہ ہوا کرتا ہے. جو ان کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے خود خانہ کعبہ قبلہ ہوا کرتا ہے، لیکن جو دور کے علاقوں میں رہتے ہیں ان کے لیے خانہ کعبہ خود قبلہ نہیں ہے، بلکہ سمت کعبہ، کعبہ کی جو سمت ہے، جیسے ہماری سمت جو ہے کہ مغرب کی طرف ہے، مغرب کی طرف ہمارا قبلہ ہے. ہمارا قبلہ خود خانہ کعبہ نہیں ہے، لیکن خانہ کعبہ حاصل ہو تو بہت بہتر ہے، لیکن خانہ کعبہ حاصل کرنا چونکہ بہت دور کے علاقوں سے بہت مشکل ہوا کرتا ہے، اس لیے سمت کعبہ جو ہے وہ قبلہ بن جائے گا. سمت یعنی مغرب کی طرف، مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. اور لوگ بھی کہیں کہ یہ تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ اگر یہاں سے لکیر ملائیں تو ممکن ہے کہ ہماری لکیر جو ہے خانہ کعبہ سے ملے نہ، بلکہ ممکن ہے اس خانہ کعبہ سے ادھر طرف یا اس طرف نکل جائے. عین ایگزیکٹ خانہ کعبہ کے اوپر ملنا مشکل ہوتا ہے دور سے. چنانچہ یہ تو سمت کعبہ قبلہ ہو گیا، لیکن آغا محقق ہلی نے کہا کہ تھوڑا سا اگر رائٹ سائڈ پر پڑ جائے تو اس وقت جو ہے مستحب ہے. اس کا مطلب یہ
کہ ویسے تو سمت کعبہ جو ہے قبلہ ہے، لیکن اگر تھوڑا رائٹ سائڈ پر ہو جائیں گے تو بہت زیادہ احتمال ہے کہ خود خانہ کعبہ مل جائے. اس لیے خود خانہ کعبہ مل جانا زیادہ بہتر ہوا کرتا ہے، اس لیے مستحب قرار دیا گیا. اس کو کہتے ہیں من القبلۃ الی القبلہ. وہ بھی قبلہ ہے لیکن یہ قبلہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ بالکل سیدھا جو خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہے. تو یہ محقق ہلی کا جواب تھا. تو خواجہ من القبلۃ الی القبلہ، قبلے سے قبلے کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو ہے جواب تھا محقق کا، وہ ہم نے عرض کیا آپ کے سامنے. اس کی تشریح آپ نے ملاحظہ فرمائی. ایک دفعہ جو ہے خانہ کعبہ کے سامنے ایک عورت جو ہے کھڑی ہوئی کہہ رہی کہ مولانا ساجد صاحب سے کہ مولانا صاحب ایک قبلہ کہاں پر ہے؟ مولانا صاحب جو ہے ان سے قبلہ پوچھ رہے کہ قبلہ ہے کہاں پر. تو کہا آپ تو قبلے کے سامنے ہی تو کھڑی ہوئی ہے. نہیں کہا یہ تو مجھے نظر ہی نہیں آئے گا، جب تک کہ میں جو ہے وہ قمام والا پان نہ کھاؤں تو مجھے قبلہ نظر ہی نہیں آتا ہے. تو آپ مجھے جو ہے پان کھانے کی اجازت دے دیں. اس لیے کہ پان میں خوشبو ہوتی ہے اور خوشبو احرام کی حالت میں نہیں کھائی جا سکتی ہے، اس لیے پان بھی کھانا منع ہو جاتا ہے. نہیں تو کہتے ہیں مولانا صاحب اگر جو ہے میں جو ہے اگر وہ قوام والا پان نہیں کھاؤں گی تو مجھے جو ہے وہ قبلہ نظر ہی نہیں آئے گا، تو میں کیا کروں؟ کہا کہ پھر آپ پر بکرا کفارہ ہو جائے. کہا ایک بکرے کے 10 بکرے کفارے ہوتے لیکن مجھے قبلہ تو نظر آیا نہیں. تو یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی سامنے کھڑا اس کے باوجود کو قبلہ نہیں پتہ ہوتا ہے. تو بات چل رہی تھی قبلے کی. قبلے کی بات میں آپ نے اندازہ لگا لیا کہ ہم لوگوں پاکستان جو دور ہے خانہ کعبہ سے، ان کے لیے خود خانہ کعبہ قبلہ ہے، لیکن خالی یہی نہیں ہے بلکہ سمت کعبہ جو ہے وہ بھی ہمارا قبلہ ہے. چاہے ایگزیکٹ ڈائریکٹ جو خانہ کعبہ تک نہ مل رہا ہو بلکہ مکہ معظمہ تک، پورے مکہ معظمہ تک مل رہا ہو، وہ بھی قبلہ بن جایا کرتا ہے. بس اس لیے ہم لوگوں کے لیے تھوڑی آسانی ہے کہ سمت کعبہ بھی قبلہ ہے. جو آج کل ہمارا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا سمت مغرب ہے. اور ضروری نہیں کہ ہر علاقے والوں کی سمت جو مغرب ہو، جو اس طرف رہتے ہیں ان کے لیے مشرق ہو جائے گا. نہیں خانہ کعبہ کے اس طرف رہتے ہیں ان کے لیے مشرق ہو جائے گا، جو اس طرف دائیں طرف رہتے ہیں ان کے لیے جو ہے جنوب ہو جائے گا، جو بائیں طرف رہتے ہیں ان کے لیے شمال ہو جائے گا. تو ہم چونکہ خانہ کعبہ کے مغرب کی طرف رہتے ہیں اس لیے جو ہمارا قبلہ مغرب ہو جایا کرتا ہے. خیر، تو اتنی سی بات عرض کرنا تھی کہ ہمارا قبلہ خود خانہ کعبہ نہیں ہے. خود خانہ کعبہ کے علاوہ سمت کعبہ جو خود مغرب کی طرف ہے وہ بھی ہمارا قبلہ مانا جاتا ہے، اگرچہ کہ بہتر یہ کہ خود خانہ کعبہ ہو. یہ تو پہلا مسئلہ ہو گیا. جس سمت کو آغا سیستانی نے اور زیادہ ڈیفائن کیا کہ آدمی مغرب کی طرف رخ کر کے اس طرح کھڑا رہے کہ لوگ عرف میں کہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف کھڑے ہوئے، قبلے کی طرف کھڑے ہوئے، بس وہی کفایت کرتا ہے. اس کا مطلب جان بوجھ کے تھوڑا بہت بھی کوشش کرنا ہے کہ وہ تھوڑا بات بھی نہ ہو. عرف کہے کہ ہاں خانہ کعبہ کی طرف کھڑا ہے کافی ہے. عرف کہے گا یہ جو ہے قبلے کی طرف کھڑا ہے وہ کافی ہے، چاہے تھوڑا سا جو ہے رد و بدل بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں. عرف کہے کہ خانہ کعبہ کی طرف کھڑا ہے تو کافی ہے. دوسری جو ہے بات یہ کہ قبلے میں انسان کا کون سا حصہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. ہمارا پیر قبلے کی طرف ہونا چاہیے، جیسے کہ لیٹتے وقت آپ کو پتہ ہے مستحبات میں ہے کہ انسان جب لیٹے تو اس کے پیر قبلے کی طرف ہو تاکہ جب بھی وہ بیٹھے تو اس کا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف آ جائے. تو کیا پیر قبلے کی طرف ہونا چاہیے یا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے یا جو ہے گردن قبلے کی طرف ہونا چاہیے؟ کیا چیز قبلے کی طرف ہونا چاہیے؟ انسان کی 2 3 4 چیزیں جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے. 2 3 4 اس لیے چیزیں بتائیں کہ وہ تھوڑے سے اختلافات کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. سینہ اور پیٹ تو ہر عالم نے کہا کہ انسان کا سینہ اور پیٹ قبلے کی طرف ہونا چاہیے،
کسی نے ان دو کے علاوہ گردن کو بھی اضافہ کیا، گردن بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اور آغا سیستانی اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں کہ چہرہ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور عرفاً جو ہے وہ قبلے سے مڑا ہوا، لوگ نہ کہے کہ قبلے سے مڑا ہوا ہے، یعنی تھوڑا بہت ادھر ادھر کر لے کوئی بات نہیں، لیکن بالکل یوں موڑ کر کے جو ہے قبلہ تو کہ یہ قبلہ نہیں ہے. تو حالانکہ سینہ اور پیٹ جو ہے قبلے کی طرف ہے، لیکن جو ہے پورا چہرہ نہ موڑ دے، تھوڑا بہت ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تھوڑا سا گردن ہلا رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے نا، وہ چلے گا. لیکن عرفاً کہا جائے کہ یہ قبلے کی طرف اس نے اپنا چہرہ بھی رکھا ہوا ہے. یہ آغا سیستانی کی ایک الگ سے قید تھی. غلطی ہو جائے، اگر آدمی جان بوجھ کے قبلے سے منحرف نہ ہو، اگر غلطی ہو تو 90 ڈگری تک اجازت ہوتی ہے. یہ 90 ڈگری یہ ہے، یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں یہ 90 ڈگری ہے. اس سے زیادہ منحرف ہو گیا تو یہ 90 ڈگری سے زیادہ ہونے کی بنا غلطی ہو جانے کے بعد 90 ڈگری سے زیادہ معاف نہیں ہے، 90 ڈگری تک غلطی میں معاف ہے، سہو غلطی میں معاف ہوا کرتا ہے. مثلا ہم نے جو قبلہ اس طرف سمجھا، اتفاق سے تھوڑا سا ٹیڑھا نکلا تو وہ غلطی میں 90 ڈگری کے اندر اندر ہے تو وہ قبلہ معاف ہوا کرتا ہے. جان بوجھ کے اپنا ٹیڑھا نہ کرے، جان بوجھ کے ادھر ہے ادھر سے کے بجائے اس طرف کر دے، جان بوجھ کے نہیں چلے گا. غلطی ہو جائے تو غلطی میں چلتا ہے. ہاں قبلے سے نہیں 90 ڈگری اس میں آتا، وہ تو 180 ڈگری ہو جائے گا. پھر دیکھیں یہاں سے، دیکھیں سیدھا ہے نا، تو یہاں سے یہاں تک اپنے ہاتھ جہاں تک جا رہے ہیں وہ 90 ڈگری ہے. آپ جو قائمہ زاویہ بھول گئے ہیں، نہیں قائمہ زاویہ تک ہے، جس کو قائمہ زاویہ کہتے ہیں اس تک ہے. نظر جو ہے اس طرح اس طرح جائے اچھا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. جی دونوں طرف 90 ڈگری ہے، دونوں نہیں 180 پیچھے کی طرف ہے، پیچھے والا حصہ 180 ہے، نہیں آگے کا جتنا حصہ وہ 90 ڈگری میں آتا ہے. ہاں وہ نظر ادھر ادھر کی بات آگے، اس سے جو ہے ضمناً ایک مسئلہ اور بھی جو ہے ذہن میں آ گیا کہ اگر جو ہے نماز کے اندر کسی عورت کو تاڑ رہا ہے، بری نگاہ سے دیکھ بھی رہا ہے، تو بھی نماز اس کی صحیح رہے گی. گناہگار ہے عورت کو غلط انداز سے دیکھنے کی وجہ سے، نماز اس کی نہیں بگڑے گی. ہاں اس کو گناہ ملے گا کہ اس نے غلط کام انجام دیا، اس کو گناہ ہوگا، لیکن نماز بہرحال اس کی صحیح رہے گی. اس طرح اگر کوئی عورت وضو کر رہی ہے اور نامحرم ان کے ہاتھ و چہرے و گردن کو دیکھ رہا، ایسی جگہ پر جان بوجھ کر عورت وضو کر رہی ہے تو عورت گناہگار تو ہے، لیکن اس کا وضو باطل نہیں ہوگا، وضو صحیح ہے اس کا. مرد جو ہے چونکہ شہوت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، اگر ایسی جو نگاہ پڑے تو پھر حرام نہیں ہوتی. پہلی نگاہ حرام نہیں ہوا کرتی جو شہوت کی نہ ہوئے، نہ اتفاق سے نگاہ پڑ گئی اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن عورت کو ایسی جگہ پر وضو کرنا گناہگار ہے کہ جہاں پر نامحرم مرد دیکھ رہے ہیں. نماز میں جو ہے وہ کچھ چیزوں کی اجازت نہیں، اس میں سے ایک ہنسنا بھی ہے. ہنسنے سے بھی نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے، اس سے انسان کا چہرہ لال ہو جائے یا آواز نکل جائے تو ہنسنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. جیسے رونے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہنسنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. قواطع نماز میں سے کہلاتا ہے وہ. مسکرائے تو اس میں نہیں ٹوٹتا، لیکن ہنسنے آواز والی ہنسی سے ٹوٹ جاتی ہے. ہاں تو وہ اگر نماز ٹوٹ گئی تو گناہگار ہو جائے گا. نہیں وہ تو جس نے توڑوائی ہے وہ گناہگار ہے، جس کی ٹوٹی ہے وہ تو بیچارہ مجبور تھا، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا. نماز کے اندر کیا کرے وہ؟ سلام کا جواب دینا واجب ہے، چنانچہ نماز کے درمیان ہی سلام علیکم کہے گا بس، لیکن وہ سلام کے جواب کے عنوان سے نہ کہ نماز کے عنوان سے وہ کہے گا بس، کافی ہے. نہیں اس کی اجازت نہیں، کیونکہ بہت ساری چیزوں کی اجازت دی ہے، ان میں سے 4 چیزوں کی اجازت ہے، اس میں سے ایک جو ہے دعا کرنے کی اجازت. تو ہم دعا کر رہے ہیں مومن کے لیے کہ اللہ ان کو سلامتی عطا کرے.
سلام علیکم مطلب سلامتی عطا کرنا. تو غلطی سے ہو گئے تو غلطی جو ہے نماز کے دوران غلط جو ہے وہ انسان بول لے تو اس کے نتیجے میں 2 سجدے سہو انجام دینا پڑیں گے نماز کے بعد. ہاں تو بات چل رہی تھی کہ قبلہ آپ کو پتہ چل گیا کہ سمت خانہ کعبہ ہے، اور آغا سیستانی کے الفاظ کے مطابق کہ لوگ کہیں کہ عرفاً وہ قبلے کی طرف کھڑا ہوا ہے، اور بدن کا کون سا حصہ خانہ کعبہ کی طرف رہنا چاہیے؟ سینہ، پیٹ، گردن. اور آغا سیستانی کے قول کے مطابق کہ چہرہ بھی عرفاً یہ کہا جائے کہ یہ خانہ کعبہ کی طرف ہے، تھوڑا بہت آگے پیچھے کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. بالکل جو ہے لوگ یہ نہ کہنے لگے کہ اس کا چہرہ تو خانہ کعبہ کی طرف ہے ہی نہیں ہے، نہیں، جیسے بالکل ہی موڑ دیتا ہے 90 ڈگری میں، تو وہ جو ہے عام لوگ نہیں کہیں گے کہ چہرہ قبلے کی طرف ہے. یہ تو تھی بات کہ ہمارا بدن کس طرح قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور خود قبلہ خانہ کعبہ کے علاوہ سمت کعبہ بھی قبلہ ہے. کس سے وہ جہاز گزر ہے؟ ہاں ہاں، تو بس تو اللہ اکبر خالی قبلے کی طرف ہو تو کافی ہے. ہاں ہاں، تو جس طرح وہ دکھا رہا ہے تو اس طرح کرے، بس ٹھیک ہے. جس طرح وہ دکھا رہا ہے اسی طرح. اور جو اللہ اکبر کرتے وقت خود وہ اس کا جو ہے قبلہ نما ہوتا ہے، وہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ اس طرح قبلہ ہے، اس کے حساب سے کر لیں. ہاں تو جیسا بھی وہ ایک طرف دکھائے گا کہ اسی طرف بھی جہاں کھڑے ہیں اسی طرف ہے، مثلا یہ دکھائے گا وہ، تو وہی کافی ہے بس. وہ چاروں طرف کہیں بھی رخ کر سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، دائیں بائیں. ہاں اس کی مرضی ہے، ہاں پڑھ سکتا ہے، لیکن پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، ایک ہی نماز پڑھے کافی ہے. ہاں ملے گا، ظاہر ثواب تو ہے اس کو. کسی بھی طرف پڑھے انہیں، یہی تو پوچھا انہوں نے کہ چاروں طرف کہیں بھی پڑھ سکتا ہے. دیوار کعبہ چاروں طرف ہے، اس لیے جو کہیں بھی پڑھ سکتا ہے. نہیں نہیں، ایسا نہیں کرے، یہ کوئی کھیل کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ جو نماز پڑھ رہے ہے کھیل کر رہا ہے، عرف میں یہ کہا جائے گا کہ نماز پڑھ رہا ہے کھیل کر رہا ہے، یہ جو ہے عرف میں نہیں چلتا ہے. ہاں ایک ہی طرف پڑھنے کے لیے کوئی بھی ایک رخ اختیار کر لے اندر خانہ کعبہ کے، چونکہ چاروں طرف خانہ کعبہ ہے اس لیے کسی بھی رخ میں جو ہے نماز پڑھے وہ صحیح ہے. یعنی ہاں اس کی چاروں طرف دیواریں مل رہی ہوتی، اس لیے چاروں طرف جو ہے نمازیں پڑھنا صحیح قرار دیا. کہتے اسی طریقے بیٹھ کر بھی سینہ، پیٹ اور گردن انسان کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، اور چہرہ بھی عرفاً کہا جائے کہ قبلہ کی طرف ہے، کفایت کرتا ہے. لیٹ کر کیا کریں گے؟ لیٹ کر پہلے مرحلے میں دائیں طرف لیٹ کر، دوسرے مرحلے میں بائیں طرف لیٹ کر، اور تیسرے مرحلے میں چت لیٹ کر. دائیں طرف لیٹے ہوئے تو دائیں طرف کا جو آگے کا حصہ ہے خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. بائیں طرف لیٹے تو آگے کا حصہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. اور چت لیٹیں تو خانہ کعبہ کی طرف پیر ہونا چاہیے، کیونکہ جب پیر جو ہے اس کی کیفیت جو ہے رہے گی خانہ کا، جیسے ہی اٹھ بیٹھے گا اس کا چہرہ جو ہے قبلہ کی طرف ہو جائے گا. اور اس طرح سوتے وقت بھی مستحب ہے کہ انسان کے پیر جو ہے خانہ کعبہ کی طرف ہو، اور پھر اس طرح سوئے کہ اگر بیٹھتا ہے تو اس کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے. چھت بھی ہے، کوئی حرج نہیں، چھت بھی ہے، چھت کی طرف لیٹ کے اندر پڑ رہا ہے. ہاں لیکن ایسا نہیں کہ جو ہے لیٹ کر کے پڑھے، وہ کھڑا ہو کے پڑھے گا تو چار میں سے کوئی ایک طرف تو ہوگا. ہاں تو پھر لیٹ کے پڑھ سکتا ہے وہ، ہاں وہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن
یہ کہا کہ اگر دائیں جانب ہوگا تو ظاہر ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا، بائیں جانب ہوگا پھر بھی لیٹ کے پڑھ رہا ہے تو پھر بھی جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کہیں پر بھی رخ کر کے وہ لیٹے گا تو چھت بھی آئے گی اور ساتھ ساتھ پیر بھی جو خانہ کعبہ کی طرف ہو جائیں گے خود بخود ہی. تو وہ تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، وہ لیٹ کر جو پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر جو ہے اس کی ذمہ داری وہ بن گئی تو لیٹ کر تو کہیں پر بھی پڑھ سکتا ہے. ہاں کوئی حرج نہیں. سمت کعبہ معیار ہے، سمت کعبہ معیار ہے، خود کعبہ معیار نہیں ہے. اس لیے کہ اس کعبہ کے اوپر عرش معلیٰ پر خود ایک اور کعبہ بنا، اصلی کعبہ وہ ہے جو یہاں پر اس کی شبیہ بنائی گئی. ہم شبیہ کی جو ہے وہ سامنے جھکا کرتے ہیں، اصل جو عرش پر بنا ہوا ہے وہ ہے کعبہ. صلی اللہ علیہ وآلہ.